ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے شہزادہ عالی مقام امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مکہ یعنی مدینہ سے آپ رخصت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کی عادتیں کچھ اچھی نہیں تھیں، غیر شرعی کام کرتا تھا، اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اسے یہ بتایا گیا تھا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کہ یہ چند لوگ ہیں، ان سے بہت محتاط ہو کے رہنا ہے، جن میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 5-6 شخصیتوں کے نام بتائے کہ ان سے محتاط ہو کے حکومت کرنا ہے، آپ نے تم نے ان سے محتاط رہنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی تک تو وہ ولی عہدی میں اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، مگر جو ہی وہ تخت نشین ہوا، اقتدار سنبھالا، تو اس نے سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کو لیٹر لکھا کہ فوری طور پر امام حسین سے یعنی حسین ابن علی سے فوری طور پر میری بیعت لی جائے، یعنی یزید کے نام کی بیعت لے لی جائے، اور ان کے احباب جتنے بھی ہیں ان سے بھی ساتھ بیعت لے لی جائے۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا۔ آپ غازی عباس کے ساتھ اور حضرت علی اکبر جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں ان کو ساتھ لے کے گورنر ہاؤس کی طرف جاتے ہیں، گورنر کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور ان دونوں شخصیتوں کو باہر کھڑا کر دیا، خود آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو جب آپ اندر گئے تو ولید بن عقبہ، جس کے دل میں تھوڑی بہت محبت اہل بیت تھی، آل پاک کا وہ احترام کرتا تھا، اس نے وہ لیٹر آگے لکھا کہ یہ یزید کا خط آیا ہے اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یزید کی بیعت لے لوں۔ امام حسین نے جواب دیا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں کہ میں چھپ کے تنہائی میں تمہارے ہاتھ پر یزید کے بیعت کر لوں، اور مجھے پتا ہے کہ یزید حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے، میرے نانا کی شریعت کو بدل رہا ہے، وہ بد کردار ہے، بد عقیدہ بھی ہو گیا ہے، اس میں بہت سارے عیب پائے جاتے ہیں، اس لیے میں چھپ کر اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں صبح اہل مدینہ کو بلاؤں گا، ان سے مشاورت کروں گا، اللہ عمل اگلا اختیار کریں گے، پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے۔ آپ یہ کہہ کے جب واپس پلٹنے لگے تو مروان بن حکم بھی وہاں پہ کھڑا تھا، وہ گستاخ اہل بیت تھا، اہل بیت اطہار آل پاک کی عزت و احترام اس کے دل میں قطعاً نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، ولید، اگر حسین ابن علی اس گھر سے اب نکل گئے تو یہ ساری زندگی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ان سے بیعت لے لو یا ان کو قتل کر کے یزید کو اطلاع دے دو کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا، حیدر کرار کا خون جوش میں آ گیا۔ حسین ابن علی نے تلوار نکالی، تلوار وہ ساتھ رکھتے تھے عرب میں، تلوار سونت لی اور ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ پھر ذرا دہراؤ، تمہاری اتنی مجال، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہو، یہ کہا اور آپ باہر تشریف لے آئے۔ اور پھر آ کے آپ نے ساری صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا، حالات کو آپ نے بھانپ لیا تھا۔ آپ نے آتے ہی غازی عباس کو ارشاد فرمایا کہ تیاری کرو، ہم نے مدینہ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس میں عثمان بن عفان، عثمان غنی نے خون ریزی سے پرہیز کیا، مدینے کی گلیوں میں خون نہیں بہانے دیا، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، خود شہادت قبول کر لی، مگر مدینہ کو پرامن رکھا، مدینہ کو جنگ زدہ نہیں ہونے دیا، اس شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ میرے بابا علی نے جب حالات کو دیکھا تو وہ بھی دار الخلافہ یعنی اسلامی مرکز
خلافت کا مرکز مدینہ سے منتقل کر کے وہ کوفہ میں لے گئے تھے تاکہ مدینہ کے حالات خراب نہ ہوں. تو اس لیے میں بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون ریزی ہو. ناظرین پھر کیا تھا، تیاریاں شروع ہو گئی. آپ نے سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں آپ کی، وہ آپ کی مشیر بھی تھی، ان کو ساتھ لیا، ساری صورتحال بتائی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ صبح ہوگی تو یہ یزیدی لشکر ہمارے آگے پیچھے پھریں گے، ہمارا محاصرہ کر لیں گے. جو وہاں پہ فوج تھی مدینہ میں اس وقت، اس کے گورنر کے جو کنٹرول میں تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح حالات خراب ہو جائیں گے، ہمیں یہ شہر اسی وقت چھوڑنا ہے، راتوں رات چھوڑنا ہے. پھر کیا تھا، سب سے بڑا کام یہ تھا روضہ رسول پہ حاضری دینا. ناظرین ذرا تصور کیجئے گا، ایک حاجی 40 دن کا پیکج لیتا ہے، اس کو ملتا ہے. معتمر عمرہ کرنے والا 7 دن 14 دن زیادہ سے زیادہ 28 دن کا وہ پیکج لے کے جاتا ہے، تو اس کے حصے میں مدینہ پاک کا رہنا 7-8 دن اس کو ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وہ 7-8 دن جب مدینہ طیبہ کی گلی بازاروں میں پھرتا ہے، مسجد نبوی کے ارد گرد گھومتا ہے، مسجد نبوی کی میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، تو 7-8 دن کے بعد جب وہ مدینہ شہر کو چھوڑتا ہے تو شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جس سے آنسو نہ بہتے ہوں. وہ 7 دن وہاں پہ گزارتا ہے، اتنی اسے انس ہو جاتی ہے، اتنا دل لگ جاتا ہے کہ اب اس کو شہر مدینہ چھوڑنا یوں لگتا ہے جیسے روح جسم سے نکل رہی ہو. اور جس کی پیدائش بھی مدینہ میں ہوئی ہو، جس کی پرورش بھی مدینہ میں ہوئی ہو، پھر وہ پرورش نہیں جو عام لوگوں کی ہوتی ہے. یہ وہ حسین ہے جس کو گڑتی دی تو رسول اللہ نے دی. یہ وہ حسین ہے جس نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا. یہ وہ حسین ہے جو مدینہ کی گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کرتا تھا. یہ وہ حسین ہے جو مہر نبوت کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. یہ وہ حسین ہے جو آپ کی زلفوں کو آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے چوما بھی کرتا تھا اور ان سے کھیلا بھی کرتا تھا. یہ وہ حسین ہے جس کے قدم مبارک صاحب قرآن کے سینے سے لگا کرتے تھے. جب وہ کندھوں پہ بٹھاتے تھے تو ان کے قدم مبارک حضور کے سینے سے لگا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے. اسی طرح انہوں نے بچپن گزارا، وہیں پہ جوان ہوئے. ناظرین ذرا تصور کیجئے گا امام حسین کے حوصلے کا، صبر کا، حلم کا، کہ انہوں نے جب شہر مدینہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوگا، آپ نے، آپ کے خاندان نے، تو ان پر کیا گزری ہوگی. روضہ رسول پہ جا کے یہ ساری باتیں کی، نانا جان میں وہ حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں. آج مجھے اس شہر سے نکالا جا رہا ہے، آج میں اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، شاید مجھے اس شہر میں دوبارہ آنا نصیب نہ ہو. سیدہ زینب بھی ساتھ تھی. عرض کی، آگے سے جواب بھی ملے ہوں گے. جواب کیا ملا ہوگا؟ حسین تم جب آؤ گے تو پیاسے ہوگے، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے جام بھر کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، تمہارے ساتھیوں کا، تیرے بیٹے بیٹیوں کا، جو بھی وہاں پہ شہید ہوگا، میں ان کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا، وہ سب پیاسے ہوں گے. فکر نہ کرو. یہ آزمائش کی گھڑی مدینہ سے شروع ہو گئی، امتحان مدینہ سے شروع ہو گیا. جب مدینہ شہر کو چھوڑنا تھا، فاطمہ الزہرا کی قبر انور پہ گئے، وہاں پہ اپنا دکھ درد بیان کیا، اپنا حال بیان کیا. سیدہ زینب بھی ساتھ تھی. دیکھا امام حسین، امام علی مقام نے کہ سیدہ زینب نے فاطمہ الزہرا کی قبر انور کی مٹی لے کے اپنے پلو سے باندھ رہی ہیں. پوچھا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ تو آگے سے جواب دیتی ہیں کہ بھائی ماں اور بیٹی کا مقدس رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو آپ نہیں سمجھتے. جب ساری دنیا کے دکھ بیٹی کے سر پہ آتے ہیں تو اپنی ماں کے پاس جب آتی ہے تو بتاتی نہیں ہے. ماں پھر بھی اپنی بیٹی کا سارا دکھ سمجھ آتی ہے، وہ سکھ بھی سمجھتی ہے، وہ دکھ بھی سمجھتی ہے. کائنات میں بیٹیوں کا سب سے زیادہ پیار ماؤں سے ہوتا ہے،
سب سے زیادہ پیاری سہیلیاں مائیں ہوتی ہیں۔ بھائی میں جب بھی مجھے تو دکھ تکلیف ہوتا تھا، درد ہوتی تھی، مجھے کو پریشانی ہوتی تھی، میں اپنی ماں زہرا کی قبر پہ آ کے ان کو سنایا کرتی تھی، یہ سنا کرتی تھی، مجھے ان کی قبر سے جواب بھی آیا کرتا تھا۔ بھائی آج میں جا رہی ہوں، شاید میں بھی آپ کی طرح دوبارہ مدینہ میں نہ آ سکوں یا کس حال میں آؤں، تو میں یہ مٹی اس لیے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، جب جہاں جہاں مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچے گی، میں اپنی ماں کی قبر کی مٹی سے باتیں تو کر لیا کروں گی، اس سے گفتگو تو کر لیا کروں گی، اپنے دکھ درد تو بیان کر لیا کروں گی، اپنا دکھ تھا تو اپنی ماں کی قبر کی مٹی کو سنا دیا کروں گی، اس لیے یہ مٹی ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ ناظرین ان حالات میں مدینہ چھوڑا جا رہا ہے۔ امام حسن کے مزار پہ گئے، اپنے ماموں امام حسین اپنے ماموں ابراہیم کی مزار پہ جاتے ہیں، اپنی دادی کے مزار پہ جاتے ہیں، ساری قبروں پہ جا کے سلام کر کے اجازت لے کے پھر واپس آتے ہیں۔ قافلہ تیار ہو گیا، یہ قافلہ بڑا عجیب قافلہ تھا۔ جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگا تو مدینہ کے سارے مرد حضرات سیدنا امام حسین کے قدموں پہ گرے ہوئے تھے۔ اے امام عالی مقام، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، اب ہمیں قرآن کون سنایا کرے گا؟ آپ قرآن پڑھتے تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ خود قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ ممبر رسول پہ بیٹھا کرتے تھے، ہمیں آپ کی طرح یوں لگتا تھا جیسے محمد رسول اللہ بیٹھے ہوں۔ آپ کی صورت میں ہم حضور کو دیکھا کرتے تھے، علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے، قدموں سے لے کر سر کے بالوں تک حضرت امام علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے، شبیہ رسول تھے، وہ ہم ان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ صبح و شام زیارتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم نماز ہمیں کون پڑھایا کرے گا؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ کون دیا کرے گا؟ ہمیں قرآن کون سکھایا کرے گا؟ کون قرآن سنایا کرے گا رسول اللہ کی زبان میں؟ اور عورتیں سیدہ زینب کے پاس کھڑی ہیں، ان کے قدموں میں گری ہوئی ہیں، سیدہ نہ جاؤ، جب آپ چلی جاؤ گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں قرآن کون سنایا کرے گا؟ آپ کو دیکھ کے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی صورت میں ہمیں ان کی صورت نظر آتی تھی، آپ کو دیکھ کے ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا تھا۔ آپ قرآن پڑھاتی تھیں، پڑھتی تھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ ہمیں لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہو۔ مدینہ کے گلی کوچے اداس تھے، مدینہ کی گلیاں اور بازار بھی اس وقت اداس تھے۔ ان حالات میں ناظرین امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔